الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جس کو چاہا اس کو حکومت دے دی، جس کو چاہا اس کو اللہ نے تخت و تاج عطا فرمایا۔ اللہ ہی نے اپنی فضل سے روئے زمین کو بنا کر اس کے اندر انسانوں کو اپنی قدرت سے کسی کو مال دے دیا، اپنی قدرت سے اللہ نے کسی کو جو ہے بغیر مال کے رکھا، کسی کو اللہ نے اونچا مقام دیا، کسی کو اللہ نے اپنی طاقت سے جو ہے ایک درمیانی سطح پر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کائنات کے تمام انسانوں کا اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت جس چیز کے پیدا کرنے کی ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی چاہت جہاں نہیں ہوتی وہ چیز چاہے دنیا کے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کی چاہت ہی کے مطابق اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو بھی زمین پر پیدا کیا، برے لوگوں کو بھی اللہ نے زمین پر پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اچھے لوگوں کو قیامت تک کے لیے فرمایا کہ وہ باقی رہیں گے۔ جب اچھے لوگ زمین پر باقی نہ ہوگے تو پھر اللہ پاک اس زمین کو توڑ پھوڑ کر اس کائنات کو فنا کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سلطنت اور حکومت جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ اللہ کی ہی چاہت ہوتی ہے۔ تو روئے زمین پر بڑے بڑے بادشاہ آئے، روئے زمین پر بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے آ گئے، لیکن کامیاب حکومت کرنے والے وہ ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب حکومت کرنے والے، تخت و تاج پر بیٹھنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے مطابق زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ آج روئے زمین پر جو فتنے اور فسادات ہو رہے ہیں، لوگوں پر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے، اور تخت و تاج اور حکومت اور طاقت کا جو انسان اپنی عقل سے غلط استعمال کر رہا ہے، تو یہ سب کی سب یہ ظلم میں شمار ہے۔ یہ پورے انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا جو نتیجہ ہوگا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی انہیں اس کا انجام ان کو جو ہے بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ عنقریب دیکھ لیں گے کہ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے کیسا عذاب تیار کیا ہے۔ تو لہذا جو تخت اور تاج اور حکومتیں ہیں وہ کسی کو جب ملتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی، اور جب کسی کو نہیں ملتی تو وہ اس حالت پر بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ کب اللہ کس کے حالات کو بدل کر کسی طریقے سے اللہ پاک اس کو غریب سے امیر بنا دے اور کس کو اللہ امیر سے غریب بنا دے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ ہی کے پاس ہے ملکیت، اللہ ہی کے پاس ہے قوت، اور اللہ ہی کے پاس ہے عزت ہے، اللہ ہی کے پاس ہے ذلت ہے، اللہ ہی کے پاس ہے انسانوں کی زندگیاں، اور اللہ ہی کے پاس ہے انسانوں کے لیے موت۔ یہ پوری کل کائنات اللہ فرماتا ہے فعال لما یرید،
کہ میں جس کو چاہوں جیسے چاہوں ویسا وجود میں لاؤں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں اور مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ میں جس چیز کو اور جس شکل میں جس چیز کو بنانا چاہوں تو وہ اس چیز کے اندر بدل کرنے والا میرے سامنے کوئی نہیں ہے جس کی طاقت ہو کہ وہ کھڑا ہو کر میرے ان بنائی ہوئی اشیاء کے اندر تبدیلی لا سکے۔ روئے زمین پر بڑے بڑے بادشاہ تو ایسے بھی تو پہلے بھی آئے، جیسے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ نے 4 ایسے بادشاہوں کو بنایا، 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ نے جو حکومتیں دی تھی، جو تخت دیا تھا، جو تاج دیا تھا، اور جو دنیا میں اللہ پاک نے انہیں طاقت دی تھی، وہ 4 بادشاہوں سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ ان روئے زمین کے اکثر خطوں پر یہ 4 لوگوں نے فرمایا کہ حکومت کی ہے، ان جیسی حکومت پھر کسی نے نہیں کی ہے، جس میں سے 2 اللہ کے نیک بندے ہیں، 2 اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور 2 اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور 2 نافرمان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ نافرمانوں کی بھی حکومت جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی وہ ان کو باقی نہیں رہی، اور ان سے ان کا کوئی نفع نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی حکومتوں نے انہیں موت سے نہیں بچایا، ان کی طاقتوں نے انہیں موت سے نہیں بچایا، ان کی فوجوں نے انہیں موت سے نہیں بچایا، ان کے لشکروں نے انہیں موت سے نہیں بچایا، یہاں تک کہ وہ بھی اس دنیا سے فنا ہو گئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومتیں کی۔ پورے دنیا پر حکومت کرنے والے ایک تو 2 نیک اور محبوب برگزیدہ اللہ کے جو بندے ہیں، اس میں سے ایک نبی ہے جو حضرت سلیمان علی نبیین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور دوسرے جو ہے ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ 2 نیک اور صالح ہے، اللہ کے محبوب، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ یہ وہ ہے جنہوں نے روئے زمین کے اکثر خطوں پر سب سے زیادہ حکومت کی ہے۔ اللہ نے جب انہیں تخت اور تاج دیا تو ایسا تخت اور تاج دیا کہ اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے زمین پر حکومت تو دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چرندوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، پانیوں پر، جناتوں پر، شیطانوں پر، اللہ پاک نے انہیں ان چیزوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی جو ایسا بادشاہ روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا۔ یہاں تک کہ پرندوں کی بولی کا تک اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں خود قرآن شاہد ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں جانوروں کے اور پرندوں کے اور چینٹیوں کا علم عطا فرمایا تھا جو ان کی بولی جو ہے جانا کرتے تھے۔ ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا، ایسی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، جناتوں پر انہیں قابو دیا، ہواؤں پر انہیں قابو دیا، درند اور چرند پر اللہ نے انہیں حکومت دے دی۔ ایسی حکومت اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کی، یہ حکومت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے چاہا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ حکومت دی، وہ علم دیا جو پرندوں کے اور چیٹیوں کے بول کا جو ہے تو انہیں علم عطا فرمایا۔ جب نبی گئے اللہ نے اس علم کو بھی ساتھ میں اٹھا لیا، وہ علم پھر زمین پر باقی نہیں رہا۔ دوسرے ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے پورے عالم کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت دی، انہیں تخت دیا، انہیں تاج دیا، انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ وہ محبوب اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حکومت دی، لیکن ان کی حکومتیں سب کچھ ہونے کے باوجود آخر تو موت آنی تھی دنیا سے، اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لے لیا۔ باقی دنیا کے اندر کی جو اشیاء پر، جن چیزوں پر، جس زمین پر انہیں غلبہ آتا تھا، اللہ نے وہ چیز جو ہے تو ان سے چھین لیا۔ وہ بھی جو ہے تو دنیا سے یہ ساری اشیاء کو، ساری چیزوں کو، ساری دنیاوی چیزوں کو زمین ہی پر چھوڑ کر وہ اللہ کے پاس ویسے ہی گئے جیسا کہ دنیا سے آئے تھے، دنیا میں آئے تھے، سوائے اعمال صالحین کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف یہ 2 کو اللہ نے پورے کائنات پر حکومت دی، لیکن آخر کار یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی چھوٹ کر وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دوسری طرف جابر، اور دوسری طرف ظالم، اور دوسری طرف تشدد کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور لوگوں کا خون بہانے والے، بچوں سے بوڑھوں اور بوڑھے سے بچے اور عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے 2 بادشاہ جن کو اللہ نے حکومت دے دی، ان کی بھی حکومتیں بہت دور تک اللہ نے انہیں بھی کائنات میں جو ہے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 ہے جو ان کو اللہ نے پورے زمین کے اوپر ان جیسی حکومت بھی دوسروں کو کسی کو نہیں دی۔ ایک تو ہے نمرود بن کنعان اور دوسرے ہے بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ گزرے ہیں جو نافرمان تھے،
اور یہ دو بادشاہوں نے بھی زمین کے اوپر جو گل کھلائے اور جو فساد مچایا اور جو ظلم کیا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ نمرود بن کنعان یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر آیا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے جب انہیں بھیجنا چاہا، اس سے پہلے یہ نمرود زمین کے اوپر اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا۔ یہ نمرود وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے پہلا بادشاہ ہے جس نے ظلم کیا۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ظلم کی ابتدا کی، اس نے لوگوں پر ظلم ڈھایا، لوگوں پر قتل و غارت اور خون بہایا۔ یہ پہلا بادشاہ ہے، یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر کے اوپر تاج رکھا، نمرود۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے بچوں سے لے کر عورتیں اور بوڑھوں تک کو جو ہے تو ظلم کے اندر پیس دیا، ان کو قتل کیا، ان کا خون بہایا۔ یہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس نے لوگوں کو، یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے لوگوں کو اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ تم مجھے خدا مانو، یہاں تک کہ اپنی خود کی عبادت کرنے، پوجا کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو جبرن کھڑا کر دیا۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے لوگوں کو شرک کرنے کے لیے، یعنی اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر کر لوگوں کو جبرن عبادت کے لیے اپنے آپ کے لیے کھڑا کیا۔ یہ نمرود بن کنعان تھا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آنے سے پہلے اس نے زمین کے اوپر، روئے زمین پر ایسا فتنہ مچایا ہوا تھا کہ اس نے لوگوں کو جبرن اپنی طرف جھکایا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے، یہ خود دیکھتا ہے خواب، یہ خود دیکھتا ہے خواب، عجیب طرح کا خواب یہ خود دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ رات میں جو ہے چاند کے ساتھ میں ایک ستارہ نکلتا ہے، اور وہ ستارہ اتنا خوبصورت اور اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو سورج، وہ جو رات کا نکلا ہوا چاند ہے، اس چاند کی روشنی پر اس ستارے کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا میں جب صبح اٹھا تو صبح اٹھنے کے بعد وہ ستارہ پھر موجود ہے آسمان میں، اور وہ ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ صبح میں سورج کے روشنی پر وہ ستارہ غالب آ رہا ہے۔ تو اس کو یہ خواب حیران اور پریشان، اس کے خواب کے اندر یہ اپنے آپ کو پریشان اور جو ہے بے چین اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ اس کے ذہن میں خیالات اور وساوسوں نے اس کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن اس دور کے کاہن لوگ، نجومی لوگ اور قیافہ شناس لوگ، یہ ایسے تھے، یہ تین قسم کے لوگ جو اس دور میں یہ لوگ لوگوں کو چھپی ہوئی چیزوں کا شیاطینوں کے ذریعے، کاہن لوگ جنات کے ذریعے خبروں کو جو ہے آسمانی خبروں کو جنات کے ذریعے زمین پر لوگوں کو بتلاتے تھے، شیاطینوں کے ذریعے لوگوں کو بتلاتے تھے۔ اور کاہن لوگ اور نجومی لوگ ایسے تھے جو ستاروں کا علم رکھنے والے، ستاروں کو دیکھ کر وہ ستاروں کے ذریعے یہ بتلاتے تھے کہ اب زمین کے اوپر جو حالات ہے اس کے اندر کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اور قیافہ شناس لوگ ایسے تھے جو حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، زمینی سطحوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے تھے کہ کیا چیز کیسے قابو میں آنے والی ہے اور کہاں کون سی چیز میں رد و بدل ہونے والا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ بڑے مشہور تھے اس دور میں۔ اس دور کے اندر یہ تینوں قسم کے لوگ اس طریقے سے بادشاہ کے خاص اور محبوب بندے بنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اور اس دور کے علم، کتاب کا علم رکھنے والے لوگ نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہم نے ہماری کتابوں میں اور پہلے انبیاء کے کتابوں کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی ہے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کے اوپر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ ایسا لڑکا ہوگا کہ وہ زمین پر جب پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا اس سے تم کو ہوگا، لہذا تمہارے دین کو بھی مٹائے گا اور تمہاری حکومت کا بھی تخت جو ہے وہ پلٹ کر رکھ دیں گا، لہذا وہ تمہارے دین پر باقی نہ ہوگا بلکہ وہ ایک رب کی دعوت دے گا، وہ ایک رب کی طرف لوگوں کو بلوائیں گا، لیکن وہ تمہیں رب نہیں مانیں گا، تمہارے دین کو نہیں اپنائیں گا، تمہارے دین سے ہٹ کر اس کا دین ہوگا۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو ان کتابوں کے ماہرین نے کہا کہ اب نجومیوں کو بلاؤ، کاہنوں کو بلاؤ، قیافہ شناس کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ اب کیا کیا جائے۔ ان کو جب بلایا گیا، ان سے جب رائے مشورے کی گئی تو اس میں 6 لوگ
بڑے ہی زیادہ طاقتور علم رکھنے والے تھے جو کاہن، یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ اس میں ڈرنے والی اور گھبرانے والی بات تو کوئی ہے ہی نہیں، اب یہ بچہ آنے والا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تو اب وہ اس میں سے جو کاہن لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق، اور کتاب کے علم رکھنے والوں نے کہا ہمارے کتابی علم کے مطابق وہ بچہ آج ہی کی رات، آج ہی جو ہے باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہونے والا ہے، اور یہاں تک بتلایا کہ فلاں علاقے میں ہونے والا ہے، جو آپ کا علاقہ ہے اس علاقے میں فلاں قبیلے میں ہونے والا ہے۔ تو بادشاہ نے سیکورٹی کو ٹائٹ کر دیا اور کہا کہ اب اس کا جو ہے ایک ہی حل ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا، کاہنوں نے کہا کہ بہتر ہے اس کا ایک حل یہ نکالا جائے کہ مرد کو آج کی رات الگ، عورتوں کو آج کی رات الگ کر دیا جائے۔ مردوں کو الگ کرنا اور عورتوں کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا جس علاقے کی نشاندہی کاہنوں نے کی ہے، کاہنوں نے جس علاقے کی نشاندہی کی ہے اس جگہ پر جہاں پر خطرہ ہے وہاں پر میں اپنے خاص الخاص اور بھروسے مند انسان کو نگران بنا کر جو ہے عورتوں پر اور مردوں پر کھڑا کر دوں گا۔ یہ طے ہوا 10 عورتوں پر ایک عورت نگران بن کر رہی رات کے لیے، اور 10 مردوں پر ایک مرد جو ہے نگران بنا رہا۔ مردوں کو الگ کیا، عورتوں کو الگ کیا، پوری رات میں ہر علاقے کے اندر یہی رہا، اور جس علاقے کے اندر خطرہ بتلایا تھا کاہنوں نے اس علاقے کے اندر اس نے 2 شخصوں کو جو اس کے خاص الخاص تھے، اس میں عورتوں کے لیے ایک کو طے کیا، مردوں کو ایک کو، مرد کے لیے ایک مرد کو طے کیا۔ تو عورتوں کے لیے جس کو طے کیا اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ عاملہ تھی، وہ عورتوں پر ان کو نگران بنایا۔ اسی علاقے کے مردوں کے لیے جس کو اس نے طے کیا، جس کو اس کا خاص الخاص انسان تھا جو اس کا بھروسے مند تھا، وہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کو ان کے لیے طے کیا اور کہا کہ یہ مردوں کے لیے نگران رہیں گے رات کے لیے، اور یہ عورتوں کے لیے نگران رہیں گے، کیونکہ وہ اس بات کو پکا جانتے تھے کہ جو کائن کہہ رہے ہیں وہ حق بات ہے، وہ یقینی بات ہے، وہ سچ ہے اور وہ ہو کر رہے گی، کیونکہ آسمان کا نظام جو ہے، جو زمین پر آسمان میں جو ہوتا ہے اس کا جو فیصلہ اللہ کے دربار میں جو ہوتے ہیں فیصلے، اور زمین پر جو پھر نافذ ہوتے ہیں۔ آسمان میں پہلے یہ دور تھا نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ آسمان کا نظام ایسا تھا جب اللہ فرشتوں کو حکم دیتے، وہ فرشتے پہلے آسمان پر آ کر ایک دوسرے سے سوال کرتے، ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آج اللہ کا کیا حکم ملا ہے اور اللہ کا کون سا فرمان ہے جو زمین پر نافذ کیا جائے گا۔ وہ فرشتے جب بات کرتے نا، روئے زمین کے جو جنات اور روئے زمین کے جو شیطان، یہ آسمان کے پہلے آسمان پر جا کر کان لگا کر ان فرشتوں کی باتوں کو سنتے، کان لگا کر باتیں سن کر ان کی سنی سنائی باتوں کو لے کر پھر یہ زمین پر آتے، اور یہ جو کاہن ہوتے، کاہنوں کو یہ بات پہنچاتے، اور وہ کاہن پھر لوگوں کو اپنی طرف سے من گھڑت کچھ اور اس کے آگے پیچھے لگا کر لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے، جس سے یہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے کہ دیکھو اس نے جو کہا وہ صحیح ہوا، یہ جو کہتا تھا وہ صحیح ہے، اور اس نے جو بات بتلائی وہ یقینی طور سے ویسی ہوا جیسا اس نے کہا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے یہ سارے نظام ہی کو بند کر دیا۔ قرآن کریم میں سورہ صافات میں اور اللہ رب العالمین نے 23ویں پارے میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا دحورا ولہم عذاب واصب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آسمان میں ہم نے پھر ایسا نظام بنایا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلی ويقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب۔ اللہ نے پھر ایسا نظام بنایا آسمان کے اندر محمد رسول اللہ کے آنے کے صدقے کہ آسمان کی جو خبریں ہیں، جو فرشتے آپس میں بات کیا کرتے تھے اللہ کے حکم کو، جب شیطان اس کو سننے کے لیے، جنات اس کو سننے کے لیے جاتے، اللہ نے آسمان میں ستاروں کا نظام جو بنایا تھا، ان ستاروں کو اللہ نے ان کے لیے توپ کی شکل میں، ان کے لیے آگ کے گولوں کی شکل میں، ان کے لیے گولیوں کی شکل میں اللہ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ زمین کے اوپر سے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، راتوں کے اندر ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ستارہ ٹوٹ کر جب وہ زمین کی طرف آتا ہے تو زمین کے اوپر باطل طاقتیں، مشرکانہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ستارہ ٹوٹ کر نیچے کی طرف آ رہا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، وش قبول ہوتی ہے، مانگو جو مانگنا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ خود کہتا ہے
آسمان میں جب ستارہ ٹوٹتا ہے اور جو زمین کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتے آسمان میں، یہ جو جنات ہے یہ آسمان میں فرشتوں کی باتوں کو کان لگا کر چپکے سے سننا چاہتے ہیں، یہ وہاں تک پہنچتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے اس آسمانی ستاروں کو توپ کی شکل میں، گولوں کی شکل میں اللہ ان پر پھینک کر مارتا ہے، جو آگ کے گولے آ کر ان پر لپکتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں، یہ اس سے بچنے کے لیے زمین کی طرف آتے ہیں، وہ گولا ان کے پیچھے تک آتا ہے، یہاں تک کہ وہ گولا ان کو آ کر جلا دیتا ہے، اسی وقت وہ جنات اور وہ شیطان مر جاتا ہے۔ یہ شیطان کو مارنے کے لیے اللہ نے آسمان میں ستاروں کا نظام بنایا ہوا ہے، جو آسمانی خبریں زمین کے اوپر آ کر کاہنوں کو بتلاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد یہ شیطان اور جنات آسمان میں جانا ان کا بند ہوا۔ آسمان میں جب اتنا سخت پہرا دیکھا، زمین کے اوپر جناتوں نے آ کر کہا زمین پر کوئی ایسی بڑی شخصیت آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہوا ہے، جاؤ ذرا معلوم تو کر لو۔ جب ان کی ساری جماعت زمین کے اوپر شیطانوں کی سیر کرنے لگ گئی، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اندر، کوہ پہاڑ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہیں، جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگا کر سنا، اور جب کان لگا کر سنا جا کر اپنے سردار کو کہا زمین کے اوپر کوئی ایسا بندہ آیا ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ اور ایک رب کی دعوت دیتا ہے اور ایسا قرآن پڑھتے ہیں جو کاہنوں سے لیا گیا ہے، نہ شاعر ہے، نہ جو ہے تو اشعار ہے، اور نہ جو ہے تو کسی کا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ واقعتاً اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ جب یہ اس نے سنا تو اس نے کہا یقیناً انہی کی وجہ سے، نبی کے ہی ذریعے سے اللہ نے آسمان میں ہمارا جانا بند کر دیا ہے اور ہمارے لیے توپوں کا اور آگ کے گولوں کا انتظام کیا ہے ستاروں کی شکل میں۔ تو یہ کاہن لوگ زمین پر جو آج بھی خبریں بتاتے ہیں، زمین پر لوگ جو بچے چھپی ہوئی باتیں، آنے والا مستقبل، آنے والے حالات، یہ سب جو معلوم کرنے والے مشرک کفرانہ عقیدہ رکھنے والے لوگ، یہ شرک کرنے والے عقیدوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور فرمایا کہ یہ عقیدہ ہے جو عقیدہ شیاطینوں کو مانتا ہے، جناتوں کو مانتا ہے، اس شکل سے فرمایا ان لوگوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح جو غیبی چیزوں کا علم معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، فرمایا ایسے انسان کی 40 دن تک نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو یہ بڑا سخت گناہ کا بھی کام ہے۔ اس لیے یہ سب چیزوں سے اللہ نے جو ہے انسانوں کو بچایا کہ آسمانی خبریں زمین پر نہ آئے۔ تو یہ کاہن لوگ پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آسمان سے جناتوں کے ذریعے خبریں لیتے تھے اور ان کے ذریعے انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ زمین پر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کا تخت پلٹ دے گا، نمرود کی کایا پلٹ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گاؤں مکہ شہر میں، مکے کے اندر عتبہ کی بیٹی ہندہ، ان کا نکاح ہوا فاکہہ سے۔ جب ان کا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد یہ ان کی ہندہ، ان کی بیوی ان کے گھر کے اندر سوئی ہوئی ہے اور فاکہہ اپنے گھر سے باہر ہے۔ اسی دوران ایک شخص گھر کے اندر آتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ ان کی بیوی سوئی ہوئی ہے وہیں سے وہ واپس لوٹتا ہے۔ جب وہ گھر کے باہر نکلتا ہے، فاکہہ سامنے سے اس کا شوہر آتا ہے، دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان، یہ شخص میرے گھر سے ابھی باہر نکلا ہے۔ جب گھر میں دیکھتا ہے تو بیوی سوئی ہوئی ہے، وہ اس بات کو غلط فہمی میں، شک و شبہات میں لے کر اپنے بیوی پر غلط الزام لگاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں میں لوک جھوک ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی سے پوچھتا ہے تو بیوی کہتی ہے میں تو سوئی ہوئی تھی، مجھے پتا نہیں کون آیا اور کون گیا۔ لیکن یہ شخص گیا اندر، دیکھا بیوی سوئی ہوئی ہے تو یہ واپس فوراً باہر نکلا۔ لیکن اس کے فاکہہ شوہر نے بیوی کے ساتھ حجت کر دی، اس کے خاندان والے، اس کے خاندان والے، دونوں خاندان والے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ جب یہ دونوں ایک آمنے سامنے آ گئے، فاکہہ نے ہندہ کو طلاق دے دی۔ اب مسئلہ بڑھ گیا۔ ان کے والد عتبہ نے کہا اب ان کے بیٹی سے کہ بیٹی سن، اگر تجھ سے خطا اور غلطی ہو گئی تو بتا دے، ورنہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں کاہنوں کے پاس جانا ہوگا، ہمیں نجومیوں کے پاس جانا ہوگا اور ہمیں قیافہ شناس کے پاس جانا ہوگا، جو یہ سب کچھ حالات جو ہے جو تم چھپا رہی ہو وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، لہذا آپ جہاں جانا چاہے وہاں جائے۔ تو ملک شام کے اندر، مکہ سے 1000 میل کے فاصلے پر ملک شام ہے، وہاں پر لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کر جو ہے تو وہ کاہن جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس سے خبر لیں گے، کیونکہ وہ خبریں آسمان کے لے کر آتا ہے، وہ خبریں آسمان کی اور صحیح اور سچی باتیں بتاتا ہے، وہ خبریں بتانے والا کاہن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے لوگ آسمان کی خبریں کاہنوں کے ذریعے زمین پر لیا کرتے تھے، اور خبریں، یہ شیطانوں کی خبریں، باتیں جو ہے تو لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ یہ نکلنا طے ہوا، راستے میں لمبا سفر ہوا، بیٹی سے بار بار عتبہ جو ہے پوچھنے لگ گیا بیٹی تجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ اس نے کہا کہ ابا مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ آگے چلتے ہوئے دیکھا کہ بیٹی کا چہرے کا رنگ فق گر گیا،
چہرہ بدل گیا, پریشان حال ہے. باپ کہنے لگ گیا بیٹی سچ بتانا, واقعتاً اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے اسی لیے تو پریشان ہے, اگر تو بتائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حل نکلے. وہ کہنے لگ گئے ابا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے, اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہم جا رہے ہیں, یہ لوگ جناتوں کے ذریعے خبریں بتلاتے ہیں, اگر ان لوگوں نے سچ اور جھوٹ بھی دونوں مکس کر کہا, کیونکہ یہ بھی دوسری طرف مشہور تھا کہ جنات جھوٹے باتیں کرتے ہیں, لہذا وہ جھوٹ بتائے اور اگر وہ واقعتاً مجھ پر تہمت لگا دے جو میں نے نہیں کیا ہے تو میرا تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں ایک تدبیر کرتا ہوں. انہوں نے اپنے گھوڑے کے نفس کے اوپر گندم کا ایک دانہ رکھا اور کپڑے سے اس کو باندھا اور اسی حالت پر گئے, کسی کو کچھ خبر نہیں دی, ساتھ والوں کو, دونوں والے لڑکا لڑکی کے پریوار والے ملک شام پہنچے. جب وہاں پر کائنوں نے دیکھا کہ سردار آ رہے ہیں اور سردار میں وہ آ رہا ہے جو فاکہہ جو قریش کا سردار تھا وہ بھی آیا ہوا ہے اور بڑے بڑے عتبہ یہ بھی ساتھ میں ہے, انہوں نے ان کی خوب ضیافت کی. باپ نے عتبہ نے آگے بڑھ کر کہا اس نجوم کاہنوں سے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ راستے میں میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا. تو کہنے لگ گیا فوراً جناتوں کے خبروں سے کہ تم نے اپنے سواری کے نفس کے اوپر ایک گندم باندھ کر اس کو کپڑے سے لپٹا ہوا ہے. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ خبریں صحیح دے رہا ہے, لہذا پھر اس نے اب پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ میرے بیٹی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس نے سامنے سے کہا کہ واللہ یہ فاکہہ آپ کے بیٹی کے اوپر شک اور شبہات میں الزام لگاتا ہے, لہذا آپ کی بیٹی یہ اس کام اور اس فعل سے کوسوں دور ہے, ان سے یہ ہوا نہیں ہے, یہ جبکہ سوئی ہوئی تھی اس کو پتہ بھی نہیں ہے, لہذا اس نے شک اور شبہات میں اس پر الزام لگا کر طلاق دے دی. اور پھر آگے کہا کہ ایک خبر بھی یہ سن لو کہ ان سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور جو بہت اعلیٰ ہوگا. بس یہ کہا, فاکہہ نے جیسی سنا کہ بیوی پاک ہے فوراً گلے ملا اور جو ہے تو نکاح کی بات کرنے لگ گیا, اور ہندا نے اس کو دھکیل دیا اور کہا جب تو نے میرے بات کا اعتبار نہیں کیا تو اب بھی میں تیرے سے نکاح نہیں کر سکتی, لہذا اس کو دور کر دیا. اب یہ واپس آئے, واپس آنے کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو سفیان سے ہوا. حضرت ابو سفیان سے جب ان کا نکاح ہوا اور جب وہ کاہن نے یہ بتلایا تھا کہ تم سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا, تو ان سے جو ایک لڑکا پیدا ہوا ان کا نام تھا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کاہنوں کی بات جو بتا رہا ہوں, کاہنوں کی بات جو جناتوں کے ذریعے لی جاتی تھی, اکثر اس میں سچ بھی ہوتی تھی جھوٹ بھی ہوتی تھی. اسی طرح سے یہاں پر ابراہیم کہ والد اور والدہ یہ دونوں نگران بن کر بیوی عورتوں کی طرف مرد جو ہے تو مردوں کی طرف یہ دونوں رات بھر نگران بنے رہے. اب انہوں نے جب دونوں کو کھڑا کر دیا کاہنوں کی خبروں پر کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہاری حکومت کو تختوں کو پلٹ دے گا, اب انہوں نے یہ تدبیر رچی. تو انہوں نے پھر اللہ نے بھی ایک عجیب نظام چلایا. رات کا اندھیرا, سورج کی روشنی کی جگہ اب چاند کی روشنی. بیوی جو ہے تو ماں حضرت ابراہیم کی خوبصورت, عاملہ نام ان کا, لباس وضاقتہ, چہرہ خوبصورتی سے لبریز. رات میں ادھر بھی عورتیں سو گئے مرد بھی سو گئے, دونوں جاگے ہوئے ہیں, پہرا دے رہے. لیکن اللہ نے دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی. میاں بیوی تھے, ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے تو ان کی محبت ادھر ان کی محبت ادھر, اللہ نے دونوں کے دلوں میں جگہ دی اور خوب ان کے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے قرب کا ذریعہ بن گیا. یہاں تک کہ دونوں نے اسی رات میلاب کر لیا. کس نے کیا؟ جو بادشاہ کے خاص الخاص ہے, اسی علاقے میں آنے والا پتہ ہے, دونوں کو ایک جگہ پر جمع کیا تھا کہ دونوں ایک طرف جو ہے تو نگرانی کرے. لیکن اللہ نے وہ عورتیں اور مردوں کو سلا دیا. یہ میاں بیوی آپس میں مل گئے. صبح ہو گئی, کائنوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ہمیں علامتوں سے یہ نظر آ رہا ہے ستاروں سے. اب نجومیوں نے کہا, اب کاہنوں نے نجومیوں نے کہا ہمیں ستاروں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں وہ بچہ چلا گیا. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا, ہم نے تو رات بھر بندوبست کر دیا تھا. کہا کہ ہو گیا. کہا کس کے پشت پر سے کہاں پر چلا گیا, بتاؤ مجھے کون ہے. کہا کہ اس کا ہمیں علم نہیں, اللہ نے یہ چیز ان سے چھپا دی. اب اس نے کہا اب یہ کام یہ کرو, ہر گھر کی ہر عورت جس کا پیٹ ابھرا ہوا ہے اس پر عورتوں کو نگران بنا دو. اے سال جو بچے جتنے پیدا ہو گئے جو حاملہ ہے سب کو قید کر دو. کئی عورتوں کو انہوں نے قید کر دیا جن کے پیٹ ظاہر ہو گئے. اللہ کو کرشمہ یہ کہ اللہ نے حضرت عاملہ حضرت ابراہیم کی والدہ کے پیٹ کو ابھارا ہی نہیں, ظاہر ہی نہیں کیا. اب یہ دونوں لوگ آپس میں عورتیں جو ابھرے ہوئے تھے پیٹ ان کو ہی جمع کرنے لگ گئے, قید کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ اس سال جتنے عورتوں نے بچے پیدا کیے ہر ایک بچے کو باپ کے سامنے ماں کے سامنے اس بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا, قتل کیا کہ یہ بچہ کہ یہ نہ ہو جو میری سلطنت کو بدل ڈالے.
اس کے بعد وہی دونوں نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت عاملہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دونوں نے اپنے آپ کو اسی حالت پر وقت نکالا، ان کے پیٹ کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا. آخر کار مدت پوری ہو گئی، درد زا ہوا. انہوں نے سوچا اگر یہاں اس کو پیدا کر دوں گی تو یہ بادشاہ تو اس کو جان سے مار دے گا میرے بچے کو. بستی سے کوسوں میل دور باہر گئی، ایک گڑھا تھا، کھڈے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے بچے کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کھڈے کے اندر پیدا ہو گئے. انہوں نے فوراً جو ہے تو لکڑیاں کھڑے کر دیا اور سایہ کیا سر کے اوپر. شام تک اپنے بچے کی حفاظت کرتے رہی. رات میں بچے کو وہی چھوڑ کر باپ کے پاس آئی اور آزر سے کہا تمہیں پتا ہے ہماری اولاد پیدا ہو گئی، اب میں نے ڈر اور خوف سے اس کو وہیں پر چھوڑ کر آئی، لہذا آپ اس کے رات کا انتظام کر لو. باپ وہاں پر پہنچتا ہے اور باپ وہاں پہنچ کر باپ کے دل میں محبت بیٹے کی اتنی بیٹھ جاتی ہے، باپ ایک بچے کے لیے غار کھودتا ہے اور غار کے اندر بچے کو محفوظ رکھ دیتا ہے. سامنے ایک پتھر لگا دیتا ہے کہ راتوں میں کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے. دوسرے دن ماں آتی ہے، دودھ پلاتی ہے. یہ سلسلہ چلتے رہا. حضرت ابو زریق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عجیب بات انہوں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب ان کی ماں پہنچی انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے منہ کے اندر ایک انگلی ہے، دوسرے انگلی کے اندر بھی ہے، تیسری انگلی بھی ہے، چوتھی انگلی بھی ہے. جب ان کی ماں نے دیکھا تو ایک انگلی سے شہد نکل رہا ہے، ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے، ایک انگلی سے گھی نکل رہا ہے اور ایک انگلی سے پانی نکل رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ پی رہے ہیں لہذا اس کی وجہ سے ان کا جسم بڑھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی بڑھانا شروع کر دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑھایا تھا کہ ایک دن کی جو عمر تھی اس کو ایک ہفتے میں تبدیل کیا، ایک ہفتے کو ایک مہینے میں اور ایک مہینے کو ایک سال میں، یہاں تک کہ 15 دن میں ابراہیم علیہ السلام چلنے لگ گئے. اب یہ جو لوگ تھے ڈھونڈ رہے تھے اس سال میں اس مہینے میں جو بچے پیدا ہو گئے ان کے نگاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام گئے، ان کو تاکنے لگ گئے، دیکھنے لگ گئے تو کہنے لگ گئے کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو اس سال پیدا ہوئے، لگتا ہے اس کی عمر سے یہ 2-3 سال پہلے کا پیدا ہوا ہے، لہذا ان کو چھوڑ دو. اس طرح سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے وہ کر کے بتلایا جو فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے ویسے اللہ کر دیتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے ایسے بادشاہ کو جب حکومت دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پیدا کیا اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل میں آگے چوتھے بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ایک بادشاہ جو بیت المقدس پر جس نے ظلم کیا جو وہاں پر آیا اللہ نے اس کو بھی اس دنیا پر حکومت دی تھی. قرآن کریم میں 15 پارے میں 5ویں آیت میں سورہ اسراء میں اور پہلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا کہ ہم نے تم پر ایسے بادشاہ ظالم کو مسلط کر دیا جو تم پر رحم نہیں کیا. کہا جاتا ہے اس نے آ کر 80,000 لوگوں کو قتل کیا. سہوان پہاڑ کے اوپر خون کے ندیاں بہنے لگ گئی. 80,000 لوگوں کو قید کر لے کر گیا. ہر عورت کے بالیاں اور کان کے اور جسم کے زیورات کو نکال لیا. بیت المقدس کے تمام زیورات کو لوٹ لیا. 1,25,000 بیل کے گاڑیوں کے اندر اس نے سونا اور زیورات بھر کر یہ بخت نصر نے بیت المقدس سے یہ خزانہ لے کر اپنے آپ کو باہر نکالا یہاں تک کہ انہیں خون کے ندیاں بہا دیے. یہی وہ خزانہ ہے جس کو آخر میں جو آنے والے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ یہ واپس لانے والے ہیں. یہ خزانہ وہ لے کر چلا گیا. یہ 4 بادشاہ ہے جس کو اللہ نے زمین پر سب سے زیادہ حکومت دی تھی. اللہ کہتا ہے ان کو بھی ہم نے زمین پر باقی نہیں رکھا. جس کی آج دنیا کے اندر جو بڑی بڑی گردنیں ہیں اللہ کہتا ہے سن لو زمین کے اوپر ہم جس کو چاہے ویسا ہلاک کر دیتے ہیں. چاہے حکومت دے تب بھی ہلاک، جو حکومت نہ ملے تب بھی ہلاک، چاہے غریب ہو وہ بھی ہلاک، مالدار ہو وہ بھی ہلاک. یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے ہلاک کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لیے وجود میں لایا جس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہوا تھا. انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کے لیے بھی بتائیں گے آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیسا تخت اور تاج اس کا پلٹ دیا اور اللہ نے کیسے ہلاک کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی موت سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روئے زمین پر اللہ پورے انسانیت کو ہدایت دے اور اللہ سب کو عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھ لو